السلام علیکم جی. لرننگ سپیریئر لائف اسٹائل میں میں حسیب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لرننگ سپیریئر لائف اسٹائل ایک انیشیٹو بائی آفس آف انگیجمنٹ اینڈ کمیونیکیشن سپیریئر یونیورسٹی, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو ہم ان لائنز پہ رکھ سکیں کہ جن لائنز میں ہماری یوتھ جو ہے وہ ایک بہتر انسان بن سکے اور لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو سکے, اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکے, اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکے, اور اپنے آس پاس کی جو انوائرمنٹ ہے اس سے بچ کر اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. یہ اس لرننگ سپیریئر لائف سٹائل کا مقصد ہے. اور ہم نے ابھی پچھلے پورے ویک میں جو ٹاپکس جو آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی وہ تھی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز آف یوتھ ان اسلام, ڈپریشن اینڈ مینٹل ہیلتھ in the light of Islam, manners of voicing differences of opinion, then Islam and youth in the times of digital media. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جتنے والدین ہیں یا جتنے بچے ہیں وہ ہر وقت ایک ہی بات کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اماں ابا کو ہماری سمجھ نہیں آتی, اور اماں ابا ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ساڈے بچے ساڈی سنتے نہیں. آپ کو آج کا ٹاپک جو ہے وہ اٹ از مینیجنگ دا جنریشن گیپ. اب managing the generation gap is one problem that has been there for centuries. ہم چونکہ پچھلی صدی کے لوگ ہیں, ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے والدین کے ساتھ شاید اس طریقے سے ہماری گفتگو نہیں تھی. جب ہم چھوٹے تھے تو والدین بہت سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو شیر کی نظر سے اور نوالا دوست سونے کا. تو اگر اس طرح کی بات ہوئی اور انٹریکشن ماں باپ میں یا ماں باپ اور بچوں میں نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کو ٹائم دے رہے ہیں اور کسی اور کے پاس جا رہے ہیں. تو وہ ایک سب سے بڑا ایک پرابلم ہے جو آج کل کی جنریشن کا آتا ہے. جب ہم اتنی پچھلی صدی کے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور اس صدی کے ماں باپ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ماں باپ پچھلی صدی میں بہت زیادہ ماں باپ نے مار پیٹ اور باقی سب کچھ ہوا تو اس میں بچے چپ ہو گئے. آج کل کا پرابلم یہ ہے کہ بچے ماں باپ اتنے زیادہ دوست ہو گئے ہیں کہ بچے ان کی وہ عزت والا کانٹیکسٹ جو ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ نہیں کرتے. سو اب لائف از ٹوٹلی ڈفرنٹ. سو ناؤ جو آج کے ہمارے جو یہاں پہ اسپیکر ہیں, ہی از ماشاء اللہ ریلیجیس اسکالر. ارلی ان کا پروفیشن جو تھا ہی از چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے لیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ دے آر دا اونلی ونس. کیوں؟ کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنا اور وہ ڈگری لینا اپنے نام کے ساتھ لگانا, یہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مجھے لگتا ہے جو آپ ساری زندگی آپ اپنے ساتھ لے کر اس کو چلا سکتے ہیں. اینڈ ہی از دا کرنٹ امیر of Tanzeem Islami, and he is the third Amir of Tanzeem founded by Dr. Israr Ahmed, and he is the patron of Quran Academy, Karachi. Shajauddin Sheikh Sahab, Assalamu alaikum sir. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے سر؟ How is life going? بہت اللہ کا احسان ہے, بہت فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ می. سر رمضان کے سر کیسا جا رہا ہے؟ برکات سمیٹ رہے ہیں سر ساری ماشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حق تو ادا نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم کوشش بھی کرتے ہیں. ابھی جہاں ہمارا آفس ہے وہاں ظہر کی نماز کے بعد 2 منٹ کی گفتگو میں یہی بات ہم نے رکھی کہ وی نیور نو کہ شاید یہ ہمارا لاسٹ رمضان ہو, تو جو اپارچونٹی ہے اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے جوش کے ساتھ ہم رمضان کا آغاز کرتے ہیں, لیکن مڈ آف دا رمضان میں سیکنڈ عشرہ میں تھوڑا سا وہ جوش تھوڑا کم پڑ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دوسرا عشرہ بھی مغفرت کا ہے, اس لیے وہ جذبہ کم نہیں پڑنا چاہیے. اور آگے تیسرا عشرہ جو آ رہا ہے وہ تو پیک ہے رمضان کی برکات, اس کے بھی سے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سر. اچھا سر, آپ کا ساتھ جو ہماری سر گفتگو ہوگی سر 30 منٹس کا آپ کا سیشن ہوگا سر, جو آپ نے گفتگو فرمانی ہے. اس کے بعد سر ہمارے اسٹوڈنٹس کے کچھ کوسچن آنسر سیشنز ہوں گے جو کہ آپ سے سر ان کے جواب چاہیے اور آپ سے رہنمائی ہمارے اسٹوڈنٹس لیں گے. تو وہ اسٹوڈنٹس کی جگہ پہ ہمارے ایڈوائزرز ہوتے ہیں سر, وہ ایڈوائزرز آئیں گے اور وہ سر آپ کے ساتھ کوسچنز کریں گے. تو اوور ٹو یو سر. اینڈ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سر وہ جنریشن گیپ ہے, اور ہم لوگ اس جنریشن میں ہیں جا کے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اماں ابا کے ساتھ شاید دوستی زیادہ تھی, یا اپنے بچوں کے ساتھ وہ چیز نہیں بنا سکے, یا شاید وہ انوائرمنٹ ایسی ہے جو وہ جنریشن گیپ کریٹ کرتی ہے. تو اوور ٹو یو سر. جزاک اللہ خیر حسیب صاحب, اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے فضل سے ہمیں یہ مبارک مہینہ میسر ہے اور ہم اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھانا چاہیں تو مزید اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سپیریئر یونیورسٹی اور آپ کی تمام ٹیم اور مینجمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے اس امت کے نونہالوں کے لیے اور مستقبل کے معماروں کے لیے بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا۔ لاسٹ ایئر بھی الحمدللہ آپ کے ساتھ نشست رہی تھی اور اس سال بھی موقع دوبارہ ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام ساتھیوں کو، مینجمنٹ کو، سپیریئر یونیورسٹی کی اور جن لوگوں نے اس کار خیر میں اس پوری محفل کو سجانے میں مستقل محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور یہ بہت اپریشیٹ کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً ہمارے فیکلٹی ممبرس ہوں گے، مینجمنٹ کے لوگ ہوں گے، ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں گے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ان کی باڈیز ہوں گی، سب نے ہی محنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اچھا، ٹائم کے حوالے سے بڑا کانشیس رہتا ہوں، تو کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے شاید ہم نے لیٹ جوائن کیا ہے، تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو یہ نہیں کہتا نہیں جی اب آپ ٹیکنیکل ایشو آ گیا تو آپ کا مسئلہ ہے، ہم مائک نہیں چھوڑیں گے، تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ 25 منٹ سے اپنی گفتگو کو مکمل کروں، کیونکہ میں اس بات کو زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، خاص طور پر ہمارے اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ان کو بولنے کا موقع ملے یا ان کی بات بھی ہمارے سامنے آئے، ان کے کوسچنس بھی ہمارے سامنے آئے۔ میں کوشش کرتا ہوں ودن 23 یا 25 منٹس اپنی بات مکمل کر لوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے کوسچنس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے انٹروڈکشن میں بہت اچھی بات بیان فرمائی کہ یہ جنریشن گیپ تو شاید پہلے بھی رہا ہے، ظاہری بات ہے، ماں باپ بڑے ہوتے ہیں عمر کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، اور اولاد بہرحال چھوٹی ہوتی ہے عمر کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، اور البتہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں 21ویں صدی عیسوی ہے، بہت کچھ بدل گیا ہے، ٹیکنالوجی بہت ان ہو گئی ہے، گیجٹس بہت ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور ایکسیسیبلٹی نالج کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور کچھ مرتبہ جو نالج بینک ہے یا ڈیٹا بینک ہے، کبھی کبھی ایک اسٹوڈنٹ کا کسی ایک پوائنٹ پر شاید اپنے ٹیچر سے بڑھ جاتا ہے، جسٹ اویلیبلٹی آف نالج کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا تجربہ جو استاد کا ہوگا وہ بہرحال بڑا ہوتا ہے، ماں باپ کا بڑا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس دور کی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس میڈیا کی اویلیبلٹی کی وجہ سے، ایکسیسیبلٹی بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے، یہ ایکسٹرنل کچھ پریشرز بھی آئے ہیں، اور ایکسٹرنلی کچھ چیزوں نے ان ہونے کا بھی اہتمام کیا اور وہ ہم پر غالب آ گئے۔ میں بہت سمپل سی اگر بات کروں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو ایک صاحب کا بڑا اچھا میسج آیا کہ میرے فیس بک پر اتنے فالوورز ہیں، میرے یوٹیوب چینل پر اتنے لائکس موجود ہیں، میرے اسمارٹ فون کے اندر واٹس ایپ کے اتنے کانٹیکٹ نمبر، اتنے گروپس، اتنے لوگ ہیں، میرے پاس میرے جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز اس میں اتنے ہزاروں لوگوں کے کانٹیکٹ نمبرز موجود ہیں، لیکن کہتا ہے کہ یار میں بیڈ پہ بیٹھا ہوں ہاسپٹل کے اندر، باہر میری بیوی ہے اور میرے 2 بچے بیٹھے ہوئے تو ہم ایک ایلیوژن بھی ہے، تھوڑا سا ایک آرٹیفیشل سارٹ آف چیز بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے اسمارٹ فون بھی ہے، یہ میں ٹیبلٹ یوز کر رہا ہوں، پیچھے میرا لیپ ٹاپ بھی ہے، یہ بہت کچھ آ گیا، لیکن وہ کسی نے کہا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، تو یہ آج آلات اور یہ گیجٹ کو زیادہ ان ہو گئے، تو ہمیں اس نقطے پر کلام کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ایک جنریشن گیپ آ گیا ہے۔ پشاور میں ہمارے کچھ ساتھیوں نے ایک ڈیبیٹ رکھوائی، وہاں کے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کے ساتھ بزرگ آدمی تھے، ویل لرنڈ تھے، خیر وہ ایک اپنی جگہ بات ہے، تو وہ ٹاپک تھا اسلام اینڈ سیکولرزم، تو انہوں نے کچھ بات کرنا چاہی کہ بھائی نہیں سیکولرزم کا تو یہ نہیں وہ مطلب ہے، اور اسلام تو خود سیکولرزم سکھاتا ہے، یہ فلاں فلاں، خیر وہ تم نے ریفیوٹ کر دیا، لیکن جب وہ کچھ فرما رہے تھے تو اسی آڈینس کے اندر پشاور یونیورسٹی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس موجود تھے، اور سب نے اسمارٹ فون نکالے اور فوراً سر کے سامنے کیا، سر آپ درست نہیں فرما رہے، آپ جو فرما رہے سیکولرزم کی وہ ڈیفینیشن نہیں ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ کی ڈکشنری یہ کہتی ہے، ویبسٹرز کی ڈکشنری یہ کہتی ہے، ڈکشنری.com یہ کہتی ہے، تو یہ جو ایکسیسیبلٹی ہو گئی ہے اس کے اعتبار سے تھوڑی سی نالج بھی بڑھ گئی ہے، اپنا ایکسپیرینس نہیں لیکن جن لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں ان کی شیئرنگ ہو جاتی ہے، تو یہ تھوڑا سا ایک ایسا معاملہ آیا ہے کہ جہاں ایک جنریشن گیپ فیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں اس گراؤنڈ ریالٹی کو ماننا پڑے گا، ان فیکٹس کو ہمیں ماننا پڑے گا، لیکن اس سب کے ساتھ ہمیں جینا ہے، لرننگ سپیریئر لائف اسٹائل جو ہمارا موٹو ہے، اس سب کے ساتھ ہمیں جینا ہے۔ اچھا، ایک ایج میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، ہم سب کو ایک دوسرے کو یہ دیں گے، ہم مسلمان الحمدللہ، تو ذرا بات کو سیکھنا، سمجھنا، ریویو کرنا، ریوزٹ کرنا، ڈسکشن کرنا آسان ہے۔ ایک شخص
مسلم نہ ہو, ایتھیسٹ ہو, اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہو, تو شاید اس سے ڈفرینٹ اسٹائل میں بات کرنا ہوگی, ڈفرینٹ انداز سے بات کرنا ہوگی. مگر ہمیں ایک ایج حاصل ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارے بچے ماشاءاللہ مسلمان ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹسوں کو میں بچے کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ, اور ہم سب ماہ رمضان میں قرآن حکیم کو مانتے ہیں, رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں, تو بات تھوڑا سا عرض کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. جہاں اس جنریشن گیپ کی ہم بات کر رہے ہیں, جہاں فیل ہوتا ہے کہ کچھ مرتبہ ہمارے بچے اور بچیاں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اور کچھ مرتبہ ماں باپ کا کہنا ہے کہ 2 کتابیں پڑھ کر یہ کچھ زیادہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے. وہ غالباً اکبر نے کہا تھا نا کہ ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے ماں باپ کو خبتی پاگل سمجھتے ہیں. تو کچھ ماں باپ کا بھی کہنا ہے کہ 4 کتابیں پڑھ کر ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اور کچھ بچوں کو کہنا ہے کہ اماں ابا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آج جناب ٹیکنالوجی کا دور ہے, دنیا وہ ڈسٹینس ڈز ناٹ میٹر والی بات آ گئی, آپ پتہ نہیں کن خیالات کے اندر ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اچھا, اب سوال ہے کہ کیا یہ گیپ فل ہو سکتا ہے, یا اگر اس کو صحیح طرح الفاظ میں ایک ویکیوم جو آ جاتا ہے وہ فل ہو سکتا ہے, جو آپ نے ماشاءاللہ انٹروڈکشن میں حسیب صاحب اشارہ بھی فرمایا تھا کہ اگر ماں باپ اولاد کو ٹائم نہیں دیں گے تو لا محالہ کوئی اور ٹائم لے گا, کوئی اور شے آ کے اس ویکیوم کو فل کرے گی. بہت چھوٹے بچوں سے لے کے ینگسٹرز تک اگر آ جائیں, اگر ماں باپ اپنا وقت اولاد کو خود نہیں دیں گے تو کوئی اور آ کے وقت لے جائے گا, پھر رونے کا سر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک ان کو اور ماں باپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا, اولاد کو جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے, ایکسیپشنلی کیسز ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف رکھے کہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں وہاں ایسی ایسی مثالیں اور کیسز اور جرائم سامنے آ رہے ہیں کہ شرم سے نگاہیں جھک جانا, یہ جملہ بہت ہلکا ہو جائے گا, بہت ہلکا ہو جائے گا. ان ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ دیں, انڈر نارمل سرکمسٹانسز اولاد کو یہ جاننا چاہیے کہ ماں باپ کبھی ہمارا برا نہیں سوچیں گے. جی, ماں باپ نے ایک لائف سائیکل گزارا ہوتا ہے, زمانے کا اونچ نیچ کا معاملہ, عروج و زوال کے معاملات, خوشی غمی نشے فراز سب انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں. اور بہرحال ہو سکتا ہے کہ ڈگری کے پوائنٹ آف ویو سے, ایک کوالیفیکیشن کی ڈگری کے پوائنٹ آف ویو سے شاید اولاد کے پاس شاید بہتر آپشنز تھے کہ انہوں نے تعلیم اکیڈیمکلی زیادہ حاصل کر لی, لیکن جو تجربہ ماں باپ کا ہے, جو ایکسپیرینس ماں باپ کا ہے, جو یہ زندگی گزار کر آئے ہیں, بہرحال اس کا کوئی میچ اولاد کے پاس نہیں ہوتا. ویسے ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, کسی نے کہا کہ بھائی ان کے بیٹے کا قد نکل آیا ہے, یہ مشہور جملے ہمارے ہاں. تو ان صاحب نے کہا کہ ہاں, اس میرے بیٹے کے قد میں میرا قد بھی شامل ہے, اس میرے بیٹے کے قد میں میرا قد بھی شامل ہے. تو اگر آج میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھنے لگ گیا تھا, وہ بھی 20 سال پرانی بات ہو گئی, اور ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات اللہ بلند فرمائے, ہی واز جسٹ BA, اور پاکستان کسٹمز سے انہوں نے نوکری کی, اور بہت ایمانداری کے ساتھ کی, بہت ہی شرافت والا کردار, دیانت والا کردار. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ان کی حلال کی آمدن کے طفیل ہمیں دین کی طرف آنے کی توفیق اپنے فضل سے عطا فرما دی. اب اگر میں کوالیفیکیشن کی بات کروں تو میرے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا ایکسپیرینس ہے, یہ ہے فلاں ڈمکا ماسٹرز ہے, فلاں ہے, یہ سب کچھ ہے. ابا کے پاس جسٹ سمپل BA. لیکن جو ان کی ویلیوز کو میں دیکھتا ہوں, جو ان کی اقدار کو میں دیکھتا ہوں, جو ان کی سادگی کو میں دیکھتا ہوں, جو ان کی ایمانداری کو میں دیکھتا ہوں, جو ان کی دیانت داری کو میں دیکھتا ہوں, اور حزیز صاحب آپ اور ہم بھارت ایک اس جنریشن سے جس نے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا, الحمدللہ, ہمارے نوجوانوں کو بھی اللہ توفیق دے. جب میں ان کی ایثار کو دیکھتا ہوں, ان کی قربانی کو دیکھتا ہوں, ان کی سیکریفائس کو دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ سیکریفائس نہ ہوتی, ایک کسٹم آفیسر جو اوور ٹائم کر کے ہمیں پالتے تھے, حلال کماتے تھے نا, اوپر کی آمدن تو بالکل نہیں تھی, تو وہ اوور ٹائم کر کے انہوں نے ہمیں پال پوس کے جوان کیا. ان کی ان ویلیوز کو میں دیکھتا ہوں تو میری ڈگری مجھے کچھ نظر نہیں آتی. تو اولاد کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے, ماں باپ کا ایکسپیرینس, ماں باپ کا تجربہ, ایک لائف سائیکل انہوں نے گزاری ہے. اچھا, جب آپ کا یہ ٹاپک مجھے ملا تھا تو میں سوچا تھا کہ میں کہاں سے بات کو لے کر آؤں, تو ہماری بات تو چھوٹی ہے, اللہ تعالیٰ کی بات سب سے بڑی بات ہے. میں اپنے ہمارے نوجوان ساتھیوں کو مشورہ بھی دوں گا, اور ممکن ہے کچھ پیرنٹس تک بھی اگر بات پہنچے تو آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ والدین کا ذکر فرماتا ہے, اولاد کا ذکر فرماتا ہے, یہ تو عام بات ہے. اللہ تعالیٰ والد کا اولاد سے ڈسکشن کرنا, اس کو بھی بیان فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد کے ساتھ والد کا QA کرنا, سوال جواب کرنا, ڈسکشن کرنا, اس کا بھی ذکر فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں اولاد کو ایک مشورے کے طور پر آن بورڈ لینا,
اس کا خاص پہلو میں عرض کر دوں گا، اس کو بھی ڈسکس فرماتا ہے. مثال کے طور پر قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ ہے، پہلے پارے کے آخر میں جائیے، یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام ہیں، اپنے بیٹوں سے ڈسکشن ہو رہا ہے. بھائی بیٹا میں چلا جاؤں گا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، اور پھر تفصیل وہاں پر آتی ہے. قرآن حکیم آپ پڑھ جائیے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا جاتا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کے اعتبار سے. بیٹے اسماعیل علیہ السلام اس سے ڈسکشن ہوتا ہے، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ although کہ ابراہیم علیہ السلام تو حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے، مگر بیٹی کی تربیت بھی تو دیکھیں کیسی ہوئی ہے. بیٹے نے بھی کہا کہ ابا جان جو حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا آپ اس پر عمل درآمد کیجئے، آپ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسی طرح قرآن حکیم ایک سورت ہے سورہ لقمان، حکیم لقمان بہت مشہور ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں فرمائی ہیں، ان وصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے. تو اس کا ایک اہم مقصد یہ ہوا یا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کی انٹریکشن بھی ہونی چاہیے اولاد کے ساتھ، ماں باپ کی ڈسکشن بھی ہونی چاہیے اولاد کے ساتھ، ماں باپ ان کو ایڈوائز بھی کرنے کی کوشش کریں، ماں باپ ان سے مشورہ بھی لیں، مشورے میں ان کو شامل کر کے آن بورڈ لانے کی کوشش کریں. تو یہ تو اشارے ہیں جو قرآن کریم ہمارے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے. اچھا، اب ایک اہم مسئلہ جو ہمیں پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مرتبہ اولاد خاص طور پر نکاح کے حوالے سے، پروفیشن کے اعتبار سے، کیریئر کے اعتبار سے، جاب کے اعتبار سے، بزنس کرنے کے اعتبار سے، کبھی کبھی اولاد کو یہ دشواری پیش آتی کہ ماں باپ اپنی کوئی بات ان پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوال یا نوجوانوں کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے. اگین ہم یہ کہیں گے کہ انڈر نارمل سرکمسٹانسز ماں باپ ہمیشہ اولاد کا بھلا ہی چاہتے ہیں. خاص طور پر یہ جو نکاح کے حوالے سے معاملات ہیں نا، اور جس قدر آج میڈیا نے ہمیں آزادیاں دے دی ہیں، اور جس طرح کا آزاد ماحول جس کی ہم ٹوٹلی نفی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ذرا سی چمک دمک تو نظر آتی ہے، مگر جو ایک اس کے آفٹر ایفیکٹس کا معاملہ ہے وہ اولاد اپنے کم تجربے کی بنیاد پر سمجھ نہیں پاتی. یہاں ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں، دین نے اگر نکاح کی بات کریں تو ایک مرد کو بھی اور ایک عورت کو بھی اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی پسند سے نکاح کر سکتا ہے. ماں باپ کا ریسپیکٹ کرنا اور ماں باپ کی بات کو ماننا، اس کی بھی ترغیب دلائی گئی، اور ماں باپ کو بھی کہا گیا کہ وہ اولاد کی بھی خواہش کو اس میں مقدم رکھے، پریفرنس دے. اگر یہ ساتھ بیٹھ کر بات ہوگی، مشاورت کے ساتھ ہوگی، ڈسکشن موڈ کے اندر ہوگی، اور باہم مل جل کر یہ کام کریں گے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد ماں باپ سے بہت کچھ منوا لیتی ہے. تو ان باتوں کو منوانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی طرح بعض مرتبہ کوئی تعلیم کے اعتبار سے اپنی فیلڈ کو چینج کرنے کی بات آتی ہے، اپنے ڈسپلن کو چینج کرنے کی بات آتی، اور عین ممکن ہے کہ ماں باپ کا اتنا ایکسپیرینس نہ ہو، تو اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ ڈسکشن کرے، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کرے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جس خاص معاملے کا مسئلہ ہے، قرآن حکیم بھی ایک اصول دیتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہیں تو ان لوگوں سے معلوم کر لو جو علم رکھتے ہیں. مثلا میرا بیٹا اگر وہ انجینئرنگ پڑھنا چاہتا ہے اور میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ سے ہوں، میرا انجینئرنگ کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، اور وہ انجینئرنگ کی کسی خاص ڈسپلن میں جانا چاہتا ہے، تو میں اپنی عقل کو عقل کل نہ سمجھوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی مینٹورنگ کے لیے، اس کی کاؤنسلنگ کے لیے رادر کسی ایسے شخص کو ریفر کر دوں کہ جو انجینئرنگ کی فلاں ڈسپلن کے اعتبار سے زیادہ ویل ورسڈ ہو. تو یہ قرآن کی بھی تعلیم ہے کہ جب خاص مسئلہ پیش آئے تو اس سے متعلقہ لوگوں کی رہنمائی لی جائے، ان سے مشورہ لیا جائے. اس انداز سے اگر ہم چلیں گے، مشاورت کے ساتھ چلیں گے، تو اپنی بات تھوپنے کی بات بھی نہیں آئے گی، اور آن بورڈ لے کر جب مشورہ. اچھا، ایک اولاد کی بڑی انٹرسٹنگ بات کیا ہے، کچھ فیصلے اگر کر رہے ہیں تو ماں باپ کو آن بورڈ لے کر کرو. جب ان کو آن بورڈ لے کر کریں گے، خدا نہ خاصہ کوئی مسئلہ آئے گا تو پیچھے ماں باپ بیک اپ سپورٹ پہ کھڑے ہوں گے. یہ الٹیمیٹلی اولاد کا اس میں فائدہ ہے. اور ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ مرتبہ اپنی خواہش کے مقابلے میں اپنی اولاد کی بات کو ترجیح دیں، کہ بھارت انہوں نے زندگی گزارنی بھی ہے، انہوں نے مشکلات کو فیس بھی کرنا ہے، لیکن ان کی بات کا بھی احترام کیا جائے. جس کو کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھ سے بجے. یہاں کوئی ڈپلومیٹک بات نہیں ہو رہی، بلکہ دونوں اگر آن بورڈ ہو کر چلیں گے، مشاورت کے ساتھ چلیں گے، ایک دوسرے کو ذرا فیسلیٹیٹ یا اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں مشکلات پیش نہیں آئیں گے. مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ جب ماں باپ اپنی بات کو محض تھوپنے کی سطح پر آ جائیں، یا اولاد یہ سمجھے کہ ان کو کیا پتا 21ویں صدی میں ہم جی رہے، 2022 میں جی رہے، ان کو کیا پتا. جب یہ انداز ہوگا تو گاڑی چل نہیں سکتی. اور صرف یہ مسئلہ پھر شادی اور نوکری اور پروفیشن اور کیریئر کے اندر نہیں آتا،
یہ تو زندگی کے ہر دوسرے منٹ کے اندر آ جائے گا. آگے پوری زندگی گزارنی ہے, بچوں کی شادی ہونی, بچوں کے بچے ہونے ہیں, تو یہ ماں باپ ان کے دادا دادی بھی بنیں گے. تو اگر پورے فیملی یونٹ کو لے کر چلنا ہے تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا معاملہ, ایک دوسرے کو تھوڑا اکوموڈیٹ کرنے کا معاملہ, جس کے لیے بہترین تعلیم ہمارے دین جو ہے وہ مشاورت کے اعتبار سے کہ مشورے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا, مجھے معلوم ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ واعظ کے طور پر بہت اچھی ہیں, یہ ایک واعظ اور نصیحت کے طور پر بہت اچھی ہیں. کوئی نوجوان کہہ سکتے سر آپ کو جب مسئلہ پیش آئے گا نا تو آپ کو لگ پتا جائے گا. تو ہم بہرحال زندگی ہم نے بھی گزاری ہے, بال تھوڑے ہمارے بھی سفید ہو گئے ہیں. آج جو اسٹوڈنٹس ہمارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے یہ لائف ہم نے بھی گزاری ہے, اور ایسے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو الحمدللہ پڑھانے کا بھی موقع ملا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جتنا اس فیملی یونٹ کو ہم مضبوط رکھنے کی کوشش کریں گے, سیکریفائس ہے, ایثار جسے ہم کہتے ہیں, دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا کہتے ہیں, جتنا ان ویلیوز کے ساتھ لے کے چلیں گے ہمارے لیے خیر ہوگی. اب ایک خاص نقطہ میں فیملی کے حوالے سے یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا. آج ہم, بلکہ میں ڈائریکٹلی آ جاتا ہوں اس بات پر, 3 امریکن جو پریزیڈنٹس تھے, بل کلنٹن, پھر صدر بش, اور پھر باراک حسین اوباما, ان تینوں کے 3 جملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور امریکن پریزیڈنٹ کا اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس ہوتا ہے جس میں وہ اپنی سالانہ پالیسیز کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. بل کلنٹن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی those who are born out of wedlock, استغفر اللہ, نکاح کے بندھن کے بغیر. یہ بل کلنٹن کا سٹیٹمنٹ موجود ہے. ہاں, اس کی بیوی ہیلری کلنٹن کو میں یہ کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ اس نے فیملی سٹرکچر کے حوالے سے بہت زبردست آرٹیکلز لکھے ہیں جو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں, اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن کلنٹن کے الفاظ بھی ذہن میں رکھیں. اس کے بعد بش آیا تھا, اور بش نے کہا تھا کہ بھائی خدا کے واسطے تم شادیاں کرو, گھر بساؤ اور گھر بچاؤ, گھر بساؤ گھر بچاؤ, شادیاں کرو. اور اس کے بعد اگلا اسٹیٹمنٹ مجھے اس لیے یاد ہے کہ ایک ہمارا ایک چینل پہ لائیو پروگرام تھا, تو درمیان میں لائیو پروگرام کو روک کر باراک حسین اوباما کی اسپیچ دکھائی جا رہی تھی, اور اٹ واز 13 Feb 2015, 2015 کی بات ہے. تو باراک حسین اوباما کہتا ہے ایک مضبوط گھرانہ, ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے, اور ایک مضبوط معاشرہ, ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. اسپیس وار کے لیے تیار ہیں لیکن زمین پر قدم مضبوط نہیں ہے. آپ بھی ماشاءاللہ ٹریول کرتے ہیں, ہمیں بھی ٹریولنگ کا تھوڑا موقع ملتا ہے. ہم دیکھ کر آئے ہیں جناب آسٹریلیا کے اندر آج کل وہ اولڈ ہاؤسز کو نرسنگ ہوم کہہ رہے ہیں, اور ہم نے ان بوڑھوں کو کتوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بڑے بڑے پارکس میں دیکھا, سڈنی میں اور میلبرن کے اندر, کہ جو کتوں کے ساتھ تو کھیل رہا ہے بوڑھا, مگر اس کے پاس بچوں کے بچے اویلیبل نہیں ہیں. ہم اولڈ ہاؤسز کا ستیہ ناش ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اولڈ ہاؤسز میں جو بگاڑ آ رہا ہے اور وہاں زندگی تباہ ہو رہی ہے, فیملی سسٹم برباد ہو چکا, نفسیاتی امراض بہت بڑھ چکے ہیں وہاں پر. آج بھی غریب ممالک سیٹسفیکشن لیول کے اعتبار سے اوپر ہیں, مانیٹری بینیفٹس کے اعتبار سے نیچے, سیٹسفیکشن لیول کے اعتبار سے اوپر ہیں. اور وہ ممالک جو فائنینشیلی بہت اسٹرانگ سمجھے جاتے ہیں, جن کی پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ ہے, آج وہیں پر سب سے زیادہ خودکشیاں بھی ہیں, وہیں سب سے زیادہ نفسیاتی امراض بھی بڑھ رہے ہیں. اور اس کی جڑ و بنیاد میں جائیں تو وہ فیملی سسٹم کی تباہی کا معاملہ. اور ایک بات عرض کر دو, یہ بالکل وعاظ کی بات ہے, شیطان یہ چاہتا ہے کہ فیملی سسٹم بریک ہو. یہ کیونکہ ابھی اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی ہے اس لیے میں زیادہ اسی پہ فوکس کر رہا ہوں, ورنہ شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا جو اس کا ایجنٹ ہوتا ہے شیطان کا, تو شیطان اس کو کہتا ہے تو نے میری جانشینی واقعتاً کی ہے کہ تو نے گھر کو تباہ کیا ہے. آج جو گھر برباد ہو رہے ہیں, سکون ختم ہے, بیماریاں بڑھ رہی ہیں, نفسیاتی امراض بڑھ رہے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا, کراچی کی پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ذکر کر رہا ہوں, 20-20 سال کے بچے کہہ رہے ہیں ہم ڈپریشن کے اندر ہیں, 20-20 سال کے بچے, اور پورا گروپ ڈپریشن کے اندر ہے. ایک بچہ جس کے گھر میں کچھ دینی پروگرامز کرتا ہوں, اس نے کہا سر میرے سارے گروپ کے لڑکے ڈپریشن میں, ایک کا تو سمجھ آتا ہے کہ اس کے ابا کی ڈیتھ ہو گئی, میں نے چلو سمجھ آتی ہے بیٹا, باقی کا مسئلہ بس باقی کو کچھ مسئلے, آزادی زندگی کا معاملہ اور گھر والوں سے جھگڑے کا معاملہ, کسی کی زلفوں کے اسیر ہو کر ماں باپ کو ایک طرف رکھ دینے والی بات. تو خدا را اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان گھروں کو بچائیں. گھر ہمارے لیے چھاؤں کا باعث ہیں, گھر ہمارے لیے سائے کا باعث ہیں, اور گھر ہمارے لیے پروٹیکشن کا باعث ہیں. ماں اور باپ ہمارے لیے جنت ہیں یا جہنم بھی حدیث میں آیا, تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی تمہاری جہنم بھی, ان کی خدمت جنت لے جا سکتی ہے اور ان کی نافرمانی تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے.
تو میں اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ بڑا پن ہمارے اندر اللہ ہمیں عطا فرمائے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں خاص طور پر, تو ان کے اس بڑھاپے کا ان کو مارجن بھی دیا جائے. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23-24 پڑھ لیں. بڑھاپا آ جائے تو اف بھی نہ کہو, نہ ان کو جھڑکو اور نرمی سے بات کرو, اور اپنے کندھے عاجزی سے ان کے سامنے جھکا کر رکھو. اور یہ سب کرنے کے بعد بھی کوئی حق ادا نہیں ہوگا, دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی. یہ خاص بوڑھے ماں باپ کے تعلق سے. اور جہاں ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنی بات منوانی ہونا تو چیخ چلا کر بات نہیں منوائی جاتی, ٹھیک ہے, اس کے لیے کہتے ہیں سورس لگانا. اگر ایک نوجوان ہمارا بیٹا ہے, نوجوان لڑکا ہے, تو وہ اپنی بہن کے ذریعے کہلوا دے, باجی کے ذریعے کہلوا دے, اماں کے ذریعے ابا کو کہلوا دے, ڈائریکٹ نہ ہو. یہ میں پتے کی بات بتا رہا ہوں, یہ میں پتے کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور ان کا ادب ملحوظ خاطر رہے گا, ان کا بڑا ہونا, یعنی ہم ماں باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. ہارورڈ کے اندر حسیب صاحب ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کانویکیشن ہوا, اور ہارورڈ کے اندر ایک بہت بڑی کمپنی کے سی ای او کو بلایا گیا, جس طرح نارملی بلایا جاتا ہے. اس نے 3-4 منٹ گفتگو کی, آخری 2 جملے اس کے تھے, بیٹا آپ لوگوں کو بڑی زبردست کوالیفیکیشن مل گئی ہے, لیکن اپنے ماں باپ کو نہ بھولنا. آپ کچھ نہیں ہو, جو کچھ بھی ہو تمہارے ماں باپ کی وجہ سے ہو. گو اینڈ کس یور پیرنٹس. اس نے تو یہ جملہ کہا, جاؤ اپنے ماں باپ کو چوم لینا. تو نوجوانوں کو ہماری کہ ماں باپ ہمارا سرمایہ ہے, ان کی دعائیں لیں, ان کا سایہ ہم پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے. جھگڑا نہ کریں, چیخیں نہ, چلائیں نہ, اور ان کو مارجن بھی دیں. اور اپنی بات منوانے کے لیے کسی کے تھرو چلے جائیں. چھوٹا بھائی وہ بڑے بھائی کے تھرو جائے, چھوٹا بھائی باجی کے تھرو چلا جائے, بہن ہے اگر بڑے بھائی ہے تو بڑے بھائی کے تھرو چلے جائیں, ڈائریکٹ نہ ہو. اور اولاد تو ماں باپ سے ایسا منوا لیتی ہے جو اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے, مجھے معاف کیجیے گا. اولاد کی جائز ناجائز پورا کرنے کے چکر میں بعض مرتبہ باپ حرام کمانے لگ جاتا ہے. تو اولاد تو وہ منوا لیتی ہے جو اللہ منع فرماتا ہے. تو بھائی آپ کے ماں باپ آپ کی مان لیں گے, لیکن یاد رکھیں کہ ان کے تجربے کو سامنے رکھیں, اور وہ جو ہم سے یعنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. ان اخلاقی گراؤنڈز پہ اگر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا گیپ بھی کم ہوگا, اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ آن بورڈ ہو کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا آسان ہوگا. اور آخری سب سے بڑی واز کی بات کیا ہے, جب گوٹ پھنس جائے نا, جب مشکل آ جائے نا, جب مسئلہ آ جائے, بھائی 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ایک تو ہمارے دل کو سکون ملے گا, اور قرآن بھی کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. اور ہاں, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان حدیث میں ذکر آتا ہے, اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں, اللہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا پھیر دے گا. اگر کوئی گیپ محسوس ہوتا ہے, ٹینشن آ رہی ہے, پرابلم آ رہی ہے, اللہ کے سامنے رو لو. مخلوق کے سامنے نہ روئیں, اللہ کے سامنے روئیں. اور اللہ کے سامنے رونے سے آخری بس 2 جملے, سستے میں کام ہو جائے گا, سستے میں کام ہو جائے گا. اللہ دلوں کو بدلنے والا ہے, انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. میں اپنی بات کو یہیں روکتا ہوں تاکہ ہمارے سوالات جو ہے وہ آگے آ سکیں. جزاک اللہ خیر کثیر حسیب صاحب. تھینک یو ویری مچ راجی صاحب, بہت شکریہ آپ کا سر. آپ کی باتوں سے مجھے میرے مرحوم ماں باپ بہت زیادہ یاد آ گئے سر. وہ آنکھیں کبھی کبھی نم ہو جاتی ہیں, اس وجہ سے بھی انسان کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی. کیونکہ سر جب بھی کہیں باہر جانا ہوتا تھا, یا جب بھی کہیں کام کرنے جاتا تھا, تو صرف اماں کو کہتا ہوتا تھا یا ابا کو کہتا تھا کہ آپ دعا کرتے. تو جب وہ شخصیات نہیں رہتی تو سر سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے. تو وہ پھر ایک چیز جو ہے نا, اگر ہمارے بچوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو میں واقعی یہ بات وہی ہوتا ہے سر, وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے. تو ہمارے لیے بھی وہی کام ہے کہ جن کے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاش نہ گئے ہوتے. ہاں, اللہ تو اکبر. اپنے سب شاگردوں کو بھی یہی بات کہتا ہوں کہ اماں ابا ہیں تو سر جفیاں ڈال لیں, ان کو پیار کر لیں, چومتے جائیں, کیونکہ یہ نعمتیں بعد میں نہیں ملتی سر. اگر چلی جاتی ہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے سر. لیکن اٹ واز نائس ورڈ آف وزڈم سر, تھینک یو ویری مچ. ہماری سر یونیورسٹی کے اندر 57 اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں, اور سر 5000 سر ہمارے پہ جو بچے جنہوں نے اسٹوڈنٹ باڈیز میں ممبرشپ لی ہوئی ہے, اور اوور آل سر 20,000 ہماری ٹوٹل تعداد. تو ہم نے بہت سے بچوں کو سوالات
کیے تھے جب ہمیں بتایا کہ آپ آ رہے ہیں اور آپ نے اپنا بیان دینا ہے, تو ان کے بعد سے سر انہوں نے کچھ کوسچنز کیے ہیں, تو وہ کوسچنز ہم آپ کے ساتھ سر ان کو بتاتے ہیں. تو ہماری ایس وی ایل ایڈوائزرز ہیں سر, کچھ کلب ایڈوائزرز ہوتے ہیں, تو وہ سر بچوں کے کوسچنز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو ہماری پہلی ایڈوائزر ہیں سر Ms. Bushra is here, sir. She is an SVL advisor for Department of Mass Communication. Assalamu alaikum, madam. السلام علیکم سر, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن شور زیادہ آ رہا ہے. میم آپ, وعلیکم السلام جی, آواز مجھے بھی آ رہی ہے. السلام علیکم سر, آپ کو بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے بالکل. جی جی سر, میں آپ کا انٹروڈکشن بتا دوں اپنا. سر میرا نام بشرا ہے اور ایس ویل ایڈوائزر ہوں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی. سر سپیریئر یونیورسٹی کا نا ایک بہت زبردست کلچر رہا ہے رمضان میں خاص کر کے, کہ ہم اس طرح کے یہ جو ٹاکس کرواتے ہیں اسکالرس کے ذریعے, سر موٹیویشن ملتی ہے بہت زیادہ اسٹوڈینٹس کو بھی. اور سر جو چیزیں آپ ایکسپیرئنس سے سیکھتے ہیں نا سر, وہ آپ ویسے نہیں سیکھ سکتے. جو آپ کی باتیں آپ نے کی ہیں ابھی, آپ نے جو بتائی ہیں, تو سر ایکسپیرئنس بہت کاؤنٹ کرتا ہے. سر اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے دیکھیں, ہمارے پیرنٹس اتنا زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, لیکن ایکسپیرئنس کی وجہ سے نا سر جو چیزیں ہمیں بتاتے تھے نا, وہ آج تک ہمیں پتہ ہے, یاد ہے ہمیں کہ بھائی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو سر ایک اسٹوڈینٹس نے سر کچھ سوالات سر مجھے کہا کہ آپ نے پوچھنے ہیں آپ سے. جی جی پلیز. سر آپ نے ڈسکشن بھی کی سر آپ نے اس کے اوپر سے پہلے. سر ایک سوال یہ تھا کہ سر آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے نا سر, یہ اپنے آپ کو نا بہت زیادہ نا عقل مند سمجھتی ہے. ان کو لگتا ہے جو ہمیں پتا ہے نا وہ کسی کو نہیں پتا. اور سر میں خود بھی ٹیچر ہوں, پڑھاتی ہوں, تو اگر آپ بچے سے کوئی سوال کرتے ہیں نا, تو آگے سے جو رسپانس آتا ہے نا, تو بہت دفعہ آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کہ یار شاید ان کو زیادہ پتا ہے. تو سر کیسے رہنمائی کریں ہم ان کی, ان کو کس طرح سے گائیڈ کریں سر, یہ بہت ضروری ہے. جی سر, جزاک اللہ خیر. جی ایڈیشن میں بشرا کی آواز کی سر, وہ جس طرح آپ نے بات کی تھی گوگل سے, وہ لے کر آ جاتے ہیں کہ سر یہ والی انفارمیشن ہے, یہ والی انفارمیشن ہے, ہم لوگ صحیح بات نہیں کر رہے, اصل تو یہ ہے. تو اس کے اوپر سر کس طرح ان کو بتایا جائے کہ نہیں یار ہمارا ویو پوائنٹ بھی ٹھیک ہے. سر حاضر جواب بھی بہت زیادہ ہے, حاضر جواب بھی بہت زیادہ ہے. بالکل. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ دونوں کی پچھلی باتوں کے تسلسل میں ایک مختصر بات اور پھر جواب پر انشاءاللہ آئیں گے. حسیب صاحب, آپ نے ماں باپ کا ذکر فرمایا تھا, تو ہمیں ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات یاد آئی کہ دو چیزوں کو دیکھنے کا ثواب ہے, یا تو اللہ کے گھر کو دیکھو تو ثواب ہے, اور ماں باپ کو دیکھو تو ثواب ہے. جی, اور ماں باپ کو دیکھے تو مقبول حج کا ثواب, اور حدیث بات ہے 100 مرتبہ بھی دیکھو تو اللہ اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میڈم بشرا نے جو بات بیان فرمائی کہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں, تو وہ نالج وائز, کوالیفیکیشن وائز, جیسے میں نے بھی ذکر کیا, ہمارے پاس سمپل بی اے تھے, آئی واز ان چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, لیکن میں نے ذکر کیا کہ ہمارے والدین کی ویلیوز کو آپ دیکھیں. آج بھی ہماری والدہ, اچھا ہماری والدہ تو وہ انٹیریئر کے علاقے کی, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, زندگی عطا فرمائے, وہ تو میٹرک پاس بھی نہیں ہے, لیکن حسیب صاحب جو ان کی ویلیوز ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو میں یہ ذکر کروں گا, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں, بیٹا دور نہ جاؤ, اپنے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس میں چیک کر لو. آج ہم لوگوں کی ویلیوز اور ہمارے پیرنٹس اور ان کے بڑوں کی ویلیوز کو دیکھ لیں. وی آر مسنگ سم تھنگ, وی آر مسنگ سم تھنگ, کہ کتابیں آدمی نہیں بناتی, آدمی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, آج جو ہم مس کر رہے ہیں وہ ویلیوز کی بات ہے. اب جو ایک سوال آیا کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک بات آ جاتی ہے کہ ہم ہی عقل مند ہیں, ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ نیا مسئلہ نہیں ہے, انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسے ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ غور فرمائے, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا شیطان کو, تو شیطان نے بھی عقل مند بننے کی کوشش کی. شیطان نے کہا اللہ تیرا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, مجھے بنایا آگ سے, اس کو بنایا مٹی سے, لاجک کیا لڑائی, مٹی اچھالو نیچے جائے گی, آگ جلاؤ اوپر جائے گی. تو شیطان عقل پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو کہ اللہ تو ٹھیک نہیں, میں ٹھیک ہوں معاذ اللہ. تو بہرحال یہ مسئلہ تو نیا نہیں ہے. اور اسی آدم علیہ السلام کے واقعے میں آپ غور کریں, جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تم بتاؤ ان چیزوں کے نام, تو انہوں نے کیا کہا تھا, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا اللہ تو نے ہمیں سکھایا ہے. اچھا, اب ان اسٹوڈنٹ کو کس طرح ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. ایک جملہ میں, بلکہ بات آ جائے تو اچھی بات ہے, تھوڑی سی تلخ ہے اور اس پہ دل خون کے آنسو ہوتا بھی ہے. ہمارے ہاں اب ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں بعض بچے, سب نہیں پلیز, سب نہیں, بعض بچے کہہ رہے ہیں
بھئی آپ کیا ماں باپ کی رٹ لگا رکھتے ہیں کہ ان کی ہم خدمت کریں، یہ کریں وہ کریں، کس بات کی خدمت کریں؟ جی وہ لاجیکل بہت زیادہ ہو کر کہتے ہیں بھئی انہوں نے شادی کر لی، ان کا مسئلہ تھا، مصیبت میں ہم پیدا ہو گئے، ہم کیوں بھگتیں پھر، ہم کیوں ان کا حق ادا کریں؟ آپ پیور لاجک پر جائیں تو کیا جواب دیں گے مجھے بتائیے؟ جب تک وحی کا تصور نہ ہو، خالق کا تصور نہ ہو، یہ محض نری عقل بربادی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو حل تو ہے کہ ان کو جوڑا جائے اللہ کے کلام سے، ان کو جوڑا جائے وحی کی تعلیم سے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، ہاں جب یہ بچے میڈم یہ تو میں دیکھیں گوگل پہ یہ لکھا ہوا ہے، فلاں نے یہ کہا، یہ میں پڑھ کر آیا ہوں، آپ ان کو سن لیں۔ اچھا سبحان اللہ، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک استاد کو، ایک اوریٹر کو، ایک خطیب کو، ایک مقرر کو، ایک فیکلٹی ممبر کو ایک بہت اچھا لسنر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ویری گڈ لسنر، حضور سنتے بہت تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان کی سنیں۔ اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب تک بینگ اے ٹیچر، اے فیکلٹی ممبر، جب تک میں اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کروں گا تو میں اپنے پروفیشن کے ساتھ دیانت کا معاملہ نہیں کر سکوں گا، اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا۔ تو اگر آج یہ میرے بچے پڑھ کر آ رہے ہیں تو اٹس اے ریمائنڈر فار می کہ مجھے بھی ویل ایکوپڈ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم خود ویل ایکوپڈ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم ان کو اچھے انداز سے سمجھا بھی سکیں، ان کی سن لیں چاہے وہ کتنے غلط کیوں نہ ہو، اور ان کو اچھے انداز سے ڈائیورٹ کریں صحیح تر بات کی طرف۔ جب انہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میرے سر یا میری ٹیچر جو ہے وہ ویل ورسڈ بھی ہیں، پڑھ کر آتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بے باکی بھی کم ہوگی، اور سن لینے کے نتیجے میں ان کو قریب کرنے کا موقع ملے گا۔ جب ہم قریب کر لیتے ہیں تو پھر کسی کی اصلاح کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جی جی سر، بہت شکریہ سر۔ ایک اور سوال تھا سر یہ جو ٹیکنالوجی ہے، موبائل فونز ہیں، یہ جو ڈفرنٹ اپلیکیشنز ہیں سر، یہ پیرنٹس میں اور بچوں میں بہت بڑا گیپ کریٹ ہو گیا۔ آپ دیکھیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو وہ جو اس پہلے ایک ہوتا تھا ایک کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو سب مل کے بیٹھ کے سب کھا رہے ہیں، کوئی بات ہو رہی ہے فیملی والے لوگ، اب تو وہاں پہ بھی بیٹھے تو آپ موبائل فون استعمال کریں سر، ایک گیپ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو کیسے سر ہم بہتر کریں سر؟ اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی حسیب صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر، آپ جی کہہ رہا تھا سر، آپ جواب دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اس میں میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ اور بڑا لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ایک بزرگ تھے، تو ان کے سامنے کسی صاحب نے یہ اسمارٹ فون اور ان گیجٹس کی کچھ زیادہ تعریف کرنا شروع کر دی کہ حضرت آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے، سب کچھ ہے۔ نہیں حضرت بہت بڑی نعمت ہے۔ کہا بیٹا گدھا بھی نعمت ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے، گدھا بھی نعمت ہے؟ تو یہ سمجھانے کی ایک بات تھی۔ کہ دیکھو بیٹا، پہلے دور میں جب گاڑیاں موٹر سائیکل وغیرہ نہیں تھی تو ہم جانور استعمال کرتے تھے۔ ہاں بالکل، کوئی گھوڑے پر، خچر پر، گدھے پہ سواری، بالکل۔ تو بیٹا یہ بتاؤ کہ گدھے پر بیٹھتے تھے، گدھے کو اپنے اوپر بٹھاتے تھے؟ گدھے پر بیٹھتے تھے؟ ہاں، ہر وقت گدھے پر بیٹھتے تھے؟ نہیں، جب ضرورت ہوتی تھی گدھا لیا، گدھے پہ بیٹھے، اور ضرورت پوری ہوگی گدھے کو اتار کے بلکہ اس سے اتر کے اس کو باندھ دیا۔ تو یہ اسمارٹ فون، یہ ٹیکنالوجی، یہ نعمت ہے نو ڈاؤٹ، لیکن یہ ضرورت کی حد تک ہے۔ اس کو اپنے اوپر نہ بٹھاؤ، اس پر بیٹھو، ضرورتاً استعمال کریں، ادروائز نہیں۔ اچھا حسیب صاحب، ہمارا یہ خیال ہے کہ اسمارٹ فون استعمال کر کے شاید ہم بہت اسمارٹ ہو گئے ہیں، حالانکہ آپ کو بھی یاد ہوگا اور ہمیں بھی یاد ہے کہ ہم 50 چلے اگر زیادہ ہو جائے 25 30 لینڈ لائن نمبرز ہمیں یاد ہوتے تھے۔ اب گھر کا نمبر، چاچو کا نمبر، خالہ کا نمبر، پھپھا کا نمبر، انکل کا نمبر، فلاں کا نمبر، امام صاحب کا نمبر زبانی یاد ہوتے تھے نا۔ آج ہمیں اسمارٹ فون پہ آگے کتنے نمبر یاد ہیں؟ 3 نمبر بھی ہمیں یاد نہیں لوگوں، لیکن ہم اسمارٹ ہو گئے۔ ہم گھر کا حساب کتاب کرتے تھے، بازار سے شاپنگ کرتے تھے، ٹک 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 کر کے ذہن میں پورا کیلکولیٹ کر کے بتاتے تھے۔ آج ہمیں کوئی 36 اور 69 اور 72 کہے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، ہم اسمارٹ فون کی طرف جائیں گے، ہم بڑے اسمارٹ ہو گئے۔ بل گیٹس کو دنیا کہتی ہے کہ آج اس سے دنیا کو ٹیکنالوجی دی ہے۔ بل گیٹس اور اس کی جو کور ٹیم ہے، ان کے بچے جہاں پڑھتے ہیں ان کو اسمارٹ فون اجازت نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے، یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم شاید کچھ زیادہ ہی اسمارٹ ہو گئے اس کے اندر۔ اور یہ جو بہت اہم بات آئی تھی، یہ انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے۔ ماں باپ بیٹھے ہیں اور درمیان میں ہم ڈسکشن کرنا ہے اور اسمارٹ فون بیچ کے اندر آ رہا ہے، یہ انتہائی بدتمیزی کی بات ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کو دیکھیں، اللہ کے رسول سے کو ملاقات کرتا، کئی صحابہ بیان فرماتے ہیں
جب اللہ کے رسول ہم سے ملاقات کرتے تو اتنا متوجہ ہوتے کہ لگتا کہ ہم سے زیادہ کوئی حضور کو محبوب نہیں، اتنا حضور کی توجہ ہوتی. اور یہاں استاد سامنے ہو، بڑا کوئی سامنے ہو، ماں باپ سامنے ہو، اور ہم موبائل پر وہ سامنے موجود ہے، یہ گویا اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے. تو بھارت اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت کے طور پر استعمال کریں اور اس بات کو سمجھانے کی ضرورت. اب تو اس کے میڈیکلی بھی جو اس کے نقصانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. مستقل اسکرین پر بیٹھنا، مستقل جو ہے وہ ہماری فنگر ٹپس کا چلتے رہنا، اس کے اور بھی نقصانات سامنے آ رہے ہیں، اخلاقی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، ان کا بھی ذکر کیا جائے. اور یہ جو ادب کا پہلو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ورنہ آج ہم کسی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، آپ سوچیں میں باس کی سیٹ پر بیٹھا ہوں، کل میں باپ کی سیٹ پر بیٹھا ہوں اور میرا امپلائی یا میرا بیٹا جو ہے وہ آ کر میرے سامنے یوں لگا ہوا، مجھے اچھا لگے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر کیا میرے ماں باپ کو اچھا لگے گا ان کے سامنے بیٹھ کر میں یہ کر رہا ہوں؟ میرے بڑوں کو اچھا لگے گا ان کے سامنے بیٹھ کر میں یہ کر رہا ہوں؟ پھر یہاں حدیث آتی ہے جو ہمارے آدھے 50% مسائل کا حل ہے، تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرو. جب تک یہ نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. جی آگے پلیز. تھینک یو سر. ہمارے سر کلب ایڈوائزر ہیں ڈپارٹمنٹ آف الائڈ ہیلتھ سائنسز کی ڈاکٹر آمنہ بابر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ پہلے تو جی تھینک یو سر. سر پہلے تو بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمارے بچوں کے لیے ٹائم نکالا اور ان کو اس موضوع پہ اسپیشلی ان سے بات کری، ان کو یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے بتایا آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ہیلپ فل فار دیم فار شیور. سر میرے پاس جو سوال ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ آئے ہو، مجھے لگتا ہے آپ کو اس کے بارے میں بہت دفعہ پوچھا گیا ہوگا. سر سوال یہ ہے، لباس کا انتخاب سے لے کر زندگی کے جیون ساتھی کے انتخاب تک اولاد اور والدین میں اختلافات پائے جاتے ہیں جو خاندانی جھگڑوں کا باعث بھی بن رہا ہے. ان سب مسائل کا سدباب کیسے نہیں کیا جا سکتا؟ ٹھیک، لباس کے انتخاب سے لے کر زندگی کے جیون ساتھی تک کے انتخاب تک. ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک وہ لباس ہے جو ہم سب پہنتے ہیں اور جیون ساتھی کو بھی قرآن حکیم لباس کہتا ہے. اور یہ نوٹ کر کے جائیں ہمارے اسٹوڈنٹس، کیا لفظ ہے قرآن میں؟ سورۃ البقرہ آیت 187، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو. تو یہ قرآن حکیم کا بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ شوہر اور بیوی کا جو قرب اور تعلق کی مضبوطی ہے، اس سے زیادہ بہتر کوئی لفظ ہو نہیں سکتا. اور آج آپ غور کیجئے گا کہ جو میڈیا اور گیجٹس پر ہم بات کر رہے ہیں، ان کے انٹر ہو جانے کے نتیجے میں یہ لباس بڑا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. شوہر بیوی کے تعلق کو مضبوط ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، اب ماں باپ میں اور اولاد کے اندر بڑا مسئلہ آ گیا. ہم نے تھوڑی سی باتوں کو ٹچ بھی کیا. سوال یہ کہ آج جو اولاد اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ مجھے لباس کا انتخاب کرنا ہے، تو یہ مخلوق میں سے پہلا شخص ہے یہ لڑکا یا لڑکی کہ جس کو لباس پہننے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ یہ پہلا تو نہیں ہے نا، صدیوں سے انسانیت چلی آ رہی ہے، سب نے لباس پہنا ہے. نمبر 2، آج جس لڑکے اور لڑکی نے نکاح کا بندوبست کرنا ہے، اچھا پہلی بات تو کہ ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ نکاح ہو رہا ہے، الحمدللہ. اب تو کچھ اور ہو رہا ہے نا جی، نکاح کو چھوڑ کر جو کچھ ہو رہا ہے آؤٹ آف دا میرٹل اسٹیٹس، جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ زنا کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اگر کہ نکاح کی بات ہے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ارلی میرجز کو ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں اور نکاح کو آسان کرنے کی ہم بڑی پرزور تحریک چلاتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے اپنی جگہ پر. اگلی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نوجوان لڑکا یا لڑکی نکاح کرنے جا رہے ہیں، تو بھائی آپ پوری کائنات میں پہلے شخص ہو کہ جس کا نکاح ہونے چلا ہے؟ پہلے تو نہیں ہو نا. تو انگریزی میں بڑا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ری انوینٹ دا ویل نہ کریں بھائی. جو ایک تجربہ ہے، ایک ایکسپیرینس سے بات سامنے آئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور آن دا لائٹر سائڈ، بہت ہی لائٹر سائڈ پہ ذرا دوسری بات ہے، جو لوگ بھگت چکے ہیں اس سے بھی عبرت حاصل کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو نکاح پہلی مرتبہ تو نہیں ہونا نا. اس اعتبار سے جو ہم نے اشارت میں بات ٹچ کی ہے، فوراً ایک بات ہے جی، لڑکی کو اجازت ہے اس کی مرضی سے وہ نکاح کرے، لڑکے کی بھی اجازت، لڑکے کو تو پوری اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی. وہ کس نے منع کیا ہے؟ کسی نے منع نہیں کیا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں اس اجازت کے ساتھ کیا ماں باپ کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ بڑوں کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ ان کو بھی ولی کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ ان کو بھی کوئی آن بورڈ لینے کی حیثیت ہے؟ یہ کوئی ایسا تھوڑی کہ میں کاغان اور ناران کی وادیوں میں گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، گھوم کر واپس آ جاؤں گا. یہ گڑیا گڈے کا کوئی تماشا نہیں ہے. یہ پوری زندگی بھر کا ایک بندھن ہے جس میں ہم نے پوری فیملی کو آن بورڈ لینا ہے. صرف اتنی بات ہم نے کہی ہے کہ ماں باپ ایک لائف سائیکل گزار چکے ہوتے ہیں، ان کا ایک تجربہ ہوا ہوتا ہے.
بہت سے لوگوں کی ایکسپیرینسز ان کے سامنے ہوتے ہیں. اس سب کو اگر ہم آن بورڈ لے کر چلیں گے تو ایک لڑکا ہو یا ایک لڑکی اس کے لیے سپورٹیو ہو جائے گا. بہرحال اس کا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے, جوش ہے جوانی کا, ایکسپیرینس بہرحال نہیں ہے, تو اس ایکسپیرینس کی کمی کو اگر وہ پورا کرتا ہے ایکسپیرینسڈ لوگوں کے ایکسپیرینسز کو استعمال کر کے, تو اسی میں خیر ہوگی. اور ہم نے دیکھا کہ جتنے بچوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ اپنے ماں باپ کی بات کو مانا ہے, یا مانا نہیں, اپنی بات منوائی ہے ماں باپ سے, آن بورڈ لیا ہے, لیکن ماں باپ کو ساتھ لے کر چلے ہیں, ان کے لیے خیر ہی خیر کے معاملات ہوئے ہیں. اور جنہوں نے ماں باپ کو بائی پاس کیا ہے تو بہرحال پھر بھگتنا بھی ان کو پڑتا ہے, اور وہ تجربات بہت زیادہ ہے ہماری نگاہوں میں. تو حاصل کلام یہ ہے بھائی, نکاح کا انتخاب, نکاح کے لیے کسی کا انتخاب کرنا ہے, لباس کا انتخاب کرنا ہے, اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, مگر آپ سے اور ہم سے بہتر لوگ جو تجربے کار ہیں, جو اس لائف سائیکل گزار چکے ہیں, ان کو آن بورڈ لے کر چلیں گے تو اسی میں انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے خیر ہوگی. مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ نوجوان 18-20 سال والا وہ اس سطح پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں آئی ایم 47+, ہم جب اس سطح پر بات کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں میرا آپ تو اپنی گزار چکے ہو نا, آپ کو کیا پتا. ہم یہ کہتے ہیں بیٹا نہیں, ہم گزار چکے اس لیے ہمیں پتا ہے. تو ماں باپ کہتے ہیں ہم گزار چکے ہیں اس لیے ہمیں پتا ہے, وہ اس کی بنیاد پر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے. تو ان کو بھی پازیٹیو لینا چاہیے اور ماں باپ کو بھی بچوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ساتھ چلیں گے, مشورے کا رس قرآن میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے, اس میں حدیث میں آتا ہے کہ مشورہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. مشاورے سے چلیں گے خیر ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی ڈاکٹر صاحب, نیکسٹ کوسچن. جی بہت شکریہ, اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا تھا. سر اب جو میرا دوسرا سوال ہے نا, وہ آج کل کے ماں باپ کا سب سے بڑا المیہ ہے, جو کہ موسٹلی ٹین ایج لائف میں وہ اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں. سر یہ سوال ہے, عدم برداشت اور ذہنی تناؤ کا شکار نوجوان کو باغی بننے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ It's 15 hours. اوکے, اچھا جی. عدم برداشت اور دوسرا لفظ آپ نے کیا استعمال فرمایا؟ ذہنی تناؤ کا شکار نوجوان, ذہنی تناؤ کا سر. بالکل صحیح بات ہے. اسٹریسڈ انوائرمنٹ میں ہے تو ٹھیک. اصل میں کچھ الفاظ ہمارے ہاں امپورٹ ہو کر بھی آئے ہوئے ہیں. عدم برداشت کو انگلش میں ہم لوگ عام طور پر ٹالرنس کے لفظ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کچھ تو وہ اسلاموفوبیا اور مغربی معاشروں سے ہم پر چیزوں کے حملے ہوئے ہیں, جن الفاظ اور ٹرمینالوجیز کو ہم بھی اپنی گفتگو میں لے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عدم برداشت اور ذہنی تناؤ اور اس طرح کے معاملات آپ اگر غور کریں, یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارے فیکلٹی ممبرس کے اندر میڈیکل کی سائڈ سے جو ڈاکٹرز ہوں وہ زیادہ اس کو بہتر الیبریٹ کر سکیں گے. اس وقت جو غذائیں ہمارے وجود میں جا رہی ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے یہ جو مینٹل ڈس آرڈرس وغیرہ ہے ان کا مسئلہ. اسی طریقے پر جو ایک دوڑ لگی ہوئی دنیا کی خوب سے خوب تک کی تلاش, اور آگے سے آگے, آگے سے آگے, آگے سے آگے, اور اس دوڑ میں اگر کوئی تھوڑا سا پیچھے رہ جائے تو بیچارہ ٹینشن کا شکار. اس کلاس روم کے اندر بڑے پیارے دوست ہوتے ہیں, پورا سیمسٹر بچے نے ان کے ساتھ, ایک لڑکے نے ساتھ گزارا ہوتا ہے, ایک لڑکی نے ساتھ گزارا ہوتا ہے, لیکن جب ایگزامز کے بعد مارکس آ جاتے ہیں ذرا اس کے زیادہ ذرا اس کے کم, تو زمین آسمان کا مسئلہ پڑ جاتا ہے, ایک بڑا پہاڑ بن جاتا ہے, اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, دشمنی شروع ہو جاتی ہے, اینڈ سو آن. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کن چیزوں کو آئیڈیل بنایا, آبجیکٹو بنایا. اگر اللہ کی قسم اٹھاؤں, جو اللہ کو پا لینے کو آبجیکٹو بنائے اور جنت کو پا لینے کو آبجیکٹو بنائے, وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا, کبھی وہ ٹینشن میں نہیں جا سکتا, کبھی وہ فرسٹریشن میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ مشکلات آئیں گی تو اس کو پتا ہے کہ اللہ کے حکم سے مجھے صبر کرنا ہے, اجر ملے گا, کل جنت ہے. نعمت ملے گی تو اکڑے گا نہیں, نئی گاڑی آئے گی تو زور سے ایسے بریک نہیں مارے گا کہ پورے محلے والوں کو پتا چلے کہ نئی گاڑی آ گئی ہے, اترائے گا نہیں, شکر ادا کرے گا. ایمان وہ شے جو امن عطا کرتا ہے, بڑا پیارا جملہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلا دیا. ایمان وہ شے جو امن عطا کرتی ہے, اور آج امن نہیں ہے نا, کیوں؟ مقصد زندگی کلیئر نہیں, ہیر آفٹر آخرت سامنے نہیں ہے. روپیہ ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, شہرت ہے, فیم ہے, خوب سے خوب کے طرف کی تلاش ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہوگی, کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہوگی. اگر یہ آبجیکٹو کلیئر ہو, اللہ کو راضی کرنا, آخرت کو پا لینا, تو یہ بہت ساری بیماریاں جو آج مینٹل ڈس آرڈر ہے, نفسیاتی امراض ہیں, باطن ہمارا مطمئن نہیں ہو پاتا, اس سب کا علاج اس میں آئے گا. نشے کے معاملات کتنے بڑھ گئے جی, غم غلط کرنے کے لیے بچے کیسے کیسے نشے کر رہے ہیں. خوف خدا نہیں ہے, آخرت پیش نظر نہیں ہے, کل کی زندگی کا پا لیا جانا پیش نظر نہیں ہے.
تو پھر ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہو سکتا، پھر خودکشیاں بھی بڑھتی ہیں اور پھر نہ جانے سے آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایمان کی محنت، قرآن سے جوڑنا، اللہ سے جوڑنا، آخرت کو سامنے رکھنا، پرپسفل لائف کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ مجھے یاد ہے، آپ کا 1 منٹ میں اور لیتا ہوں، ایک چھوٹی سی ریسرچ ہم کر رہے تھے تو بڑا زبردست امریکن تھنک ٹینک کا ایک آرٹیکل سامنے آیا، اور اس آرٹیکل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، ایجوکیشنسٹ تھے، اگر ہم نے اپنے بچوں کی ریلیجس ایجوکیشن کے لیے ان کو چرچ وغیرہ میں نہیں بھیجا، وہ کرسچن تھے، اگر اپنے بچوں کی ریلیجس ایجوکیشن کے لیے چرچ وغیرہ نہیں بھیجا تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ کل جو ہماری جنریشن ہوگی وہ ایگو سینٹرڈ مشینز ہوں گی، ان میں جذبات، احساسات نام کی کوئی شے نہیں ہوگی، بس وہ مشین ہوں گے، کمائی کی مشین ہوں گی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ امریکن تھنک ٹینک کی ایک رپورٹ کا ایک آرٹیکل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہا۔ آج ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جی۔ سر آپ آصف یوسف صاحب ہیں سر، کلب ایڈوائزر ڈپارٹمنٹ آف فارماسیوٹیکل سائنسز۔ السلام علیکم آصف صاحب، کیسے ہیں سر؟ السلام علیکم آصف بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آ رہی ہے آواز؟ میری آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال آصف بھائی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل جی سر، آپ کے بہت جی سر شجاع جی صاحب، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ساری گفتگو فرمائی ہے، میں نے اور میرے اسٹوڈنٹ سے بہت لرن کیا آپ سے۔ اس سلسلے میں میرے 2 سوال ہیں سر اسٹوڈنٹس کی طرف سے۔ پہلا تو یہ کہ جنریشن گیپ کے حوالے سے آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ ان فاصلوں کو کم کر سکیں؟ ماشاء اللہ، بہت پیارا سوال ہے، اور بہت میں ان سوالات کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل تو گیپ تو بڑھ گیا بہت زیادہ، اور ماں باپ بھی اولاد سے پریشان ہے، اولاد بھی ماں باپ سے پتہ نہیں پریشان ہے کیا ہے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں، سمجھ نہیں آتی۔ مگر ایسے میں اگر یہ سوالات آ رہے ہیں تو یہ بہت پازیٹیو بات ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے اسٹوڈنٹس کے سوالات کو۔ جنریشن گیپ کو ہم نے خود کم کرنا ہے۔ پہلے سمجھے گیپ ہے کیا، یہ کون ہے ماں باپ؟ قرآن حکیم پڑھیں، اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اولاد کو باپ کا جز قرار دیا ہے، جز۔ میں اپنے باپ کے وجود کا حصہ ہوں، میں اپنی ماں کے وجود کا حصہ ہوں، ان دونوں کے ملاپ کے نتیجے میں ایک قطرے کے معمولی جز سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور ایک بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ مجھے یاد دلا رہا ہے، ہمارے دین نے حقوق بیان فرمائے نا، آپ غور کیجئے، جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ بیان ہے۔ اللہ سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہم پر احسانات سب سے بڑھ کر ہیں، اللہ کے بعد ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ماں باپ ہیں جو سب سے قریب ہیں۔ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا مستحق کون؟ ماں، ماں، ماں اور پھر باپ۔ بہرحال اس کی تفصیل اپنی جگہ پر۔ یہ بھی غور کریں کہ جس کا حق جتنا زیادہ رکھا گیا اسی کے ساتھ حق تلفی کا امکان بھی زیادہ ہے، اس لیے دین زیادہ حقوق بیان فرماتا ہے تاکہ ہم اس میں کمی کوتاہی کا معاملہ نہ کریں۔ تو بھائی سوال ہے کہ جنریشن گیپ کیسے کم کریں؟ یہ فرشتے نہیں آئیں گے کم کروانے کے لیے، یہ مجھے اور آپ کو خود کرنا ہوگا۔ سچی بات ہے، اگر ہمارے اسٹوڈنٹ اس وقت رائٹ میں اس بات کو سن رہے ہیں اور اللہ نہ کرے وہ گڑبڑ کر بیٹھے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ماں باپ کے ساتھ چلا کر بات کر لی ہے، کوئی ناراضگی کا معاملہ ہو گیا، آج ابھی اپنی اماں سے، اپنے ابا سے معافی مانگیں، اور آپ ان کے پیر دبا لیں، گود میں سر رکھ لیں ماں کے۔ خدا کی قسم آپ کی ماں کے آنسو نکل آئیں، آپ کے والد کے آنسو نکل آئیں انشاءاللہ تعالی۔ دیٹس اٹ۔ دور کر دے خدا را وہ شیطان کا جو انٹرفیرنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ دجالی تہذیب کا جو انٹرفیرنس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم ہیں کیا؟ ارے ہم وہ تھے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 10 گھنٹے اس کی ٹانگیں کاپتی ہیں، اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسان کا بچہ 8-10 مہینے لیٹا پڑا رہتا ہے۔ کون انویسٹ کرتا ہے ہم پر اپنے آپ؟ کون؟ میں کھڑا نہیں ہو سکا تھا جب تک میرے ماں باپ نے مجھ پر انویسٹ نہیں کیا، میں چل نہیں سکا تھا جب تک میرے ماں باپ نے مجھ پر انویسٹ نہیں کیا، میں بول نہیں سکا تھا جب تک میرے ماں باپ نے مجھ پر انویسٹ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس بات کا گیپ؟ کیا ماں باپ سے دوری؟ کیا ماں باپ سے رکاوٹ؟ کیا ماں باپ سے خلیج کا معاملہ؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بھائی، یہ مسلمان بچے ہیں، بس میں نے 2-3 حوالے آپ کو دے دیے، کافی ہیں۔ ہاں کوئی کافر بچہ ہو، ایتھیسٹ ہو تو بات الگ ہوگی، اس سے کچھ اور بات کرنے کی، یہاں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو کون سا گیپ، کون سی دوری ماں باپ کے ساتھ، کون سی رکاوٹ، کون سا حجاب، کون سی ہیزیٹیشن؟
جائیں جی ماں باپ کا دیدار کریں, ماں باپ کا دیدار آپ کو ایک حج کا ثواب دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ماں کی دعا لیں, باپ کی دعا لیں. گڑبڑ کی ہے آج, بھائی بات سن لی تھی, مولوی صاحب آئے تھے تو ذرا سمجھا کر ہمیں گئے ہیں, آج جا کے ماں باپ سے معافی مانگ لیں, کچھ نہیں ہوگا جی انشاءاللہ. ماں رو کر آپ کو معاف کرے گی, باپ رو کر آپ کو معاف کرے گا. گلے لگائے اپنے آپ سے اور چومے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی زیادہ فلسفیانہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن کے نہیں ان کو پوچھیں نا, ہم اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں بیٹا جن کے نہیں ان سے پوچھیں, تو جن کے ہیں وہ قدر کریں اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جی پلیز. جی آصف بھائی آپ کا سیکنڈ کوسچن سر. جی سیکنڈ کوسچن ہے, بچوں نے یہ پوچھا ہے کہ جنریشن گیپ وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے دورانیے کو ہم کہیں گے, کتنے سال کے حوالے سے ان کو اگر آپ بتا سکیں, اور یہ کہ پچھلی صدی کے ماں باپ میں جنریشن گیپ زیادہ تھا یا اس صدی کے ماں باپ میں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ جی, بڑا اچھا سوال ہے. سوال ہر جگہ پہ آتا ہے کہ ماں باپ کتنی ایج گروپ ہوتا ہے جن کی وجہ سے جنریشن گیپ سٹارٹ ہوتا ہے. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سر 25 ایئرز, کچھ لوگ 30. یہ کیا اٹ از آف اے مائنڈ سر یا کوئی اور چیز بھی آتی ہے سر اس میں؟ نہیں جی, میں ہو سکتا ہے کہ میں ایک عجیب سی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں جنریشن گیپ کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ماں باپ کے بارے میں ہے ہوگا, ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہ گیجٹس ان کے پاس نہیں تھے, ہم لوگوں نے یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی, ہمارے ماں باپ نے حاصل نہیں کی, یہ ایک اپنی جگہ پر بات ہے. ٹھیک ہے, اس کی نفی میں نہیں کر رہا. باقی گیپ یہ کہ میں دور ہو جاؤں, گیپ یہ کہ میں کہوں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی, گیپ یہ کہ میرے دشمن ہو گئے ہیں, گیپ یہ کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے میرے ساتھ, گیپ یہ کہ میرا برا چاہ رہے ہیں. یہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا, اس کو میں کہتا ہوں اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے. اور ماں باپ نے تو آپ کو یونیورسٹی بھیجا ہے, ماں باپ نے تو آپ کے خرچے برداشت کیے, ماں باپ ہی تو آپ کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ خود سمجھتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کی ضرورت کی شے ہے, وہ آپ کو پڑھوا رہے ہیں, تو ان کا احسان مانو نا. نہ کہ 4 کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو فنڈے فان سمجھو اور ان کو سمجھو بیوقوفوں کو کچھ نہیں پتا ہے. یہ تو شیطنت والی بات ہے نا, اس سے ہمیں بچنا ہے. تو کوئی ایسا تصور نہیں ہے. میں عرض کروں, یعقوب علیہ السلام بڑھاپے میں بچوں سے باتیں کر رہے ہیں, جن بچوں کے بھی بچے ہو گئے تھے ان سے باتیں کر رہے ہیں, سبحان اللہ. اور ماں باپ سے باتیں کرے, خدا کی قسم مزہ آئے گا, لطف آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی ہمارے لیے نعمت ہے, یہ سمجھ کر یہ ہمارے سب سے بڑے اللہ اور اس کے رسول کے بعد علیہ السلام محسن ہے, یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں, ان سے کلام کیجئے, ان سے گفتگو کیجئے. یہ کوئی تصور میرے نزدیک نہیں ہے جنریشن گیپ کا, جب میں ان کا جز ہوں. اللہ اکبر. ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں, بڑا عجیب مسئلہ ہے, بہت حساس نقطہ ہے, فقہی مسئلے کے اعتبار سے, تفصیلات علماء سے لے لیجئے گا. اگر کوئی باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر وہ قصاص کی سزا نافذ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. قصاص میں قاتل کو قتل کرتے نا, اگر بالفرض ایک باپ بیٹے کو قتل کر دے اس پر یہ سزا نافذ نہیں, کچھ اور ہو سکتا ہے, یہ نافذ نہیں ہوگی. ممکن ہے ہی نہیں اس طرح کا معاملہ. اس طرح اللہ کا دین ماں باپ کو اولاد کے ساتھ جوڑنے کی بات کرتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی جنریشن گیپ کے کانسیپٹ کو ہٹائیں, علم ہمارا بڑھ جائے, نالج ہماری بڑھ جائے, ارننگ ہماری بڑھ جائے, کچھ نہیں. جو ماں باپ ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, ہاں ان سے گفتگو بڑھائیں, ان کو وقت دینے کی کوشش کریں, ان کی سننے کی کوشش کریں. یاد ہے نا, مجھے بنیا تھا ہندو, اس کا بچہ بڑا ہو گیا, وہ بوڑھا ہو گیا. ہندو بنیے حساب کتاب میں بڑے پکے ہوتے. تو ایک دن بچے نے باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا فلاں چیز 2-3 دفعہ پوچھا, تو بیٹا کا بت اتنی دفعہ بتا چکا ہوں میں آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. تو وہ بنیا بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا بیٹا 1 منٹ. وہ اپنے پرانے کمرے میں گیا, اس نے ایک پرانا رجسٹر نکالا اور اس نے کہا بیٹا ایک دن تو نے 27 مرتبہ ایک شے کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا, 27 مرتبہ, اور میں نے ہر مرتبہ کہا تھا بیٹا کوئی بات نہیں, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. اور بیٹا آج میں نے 4تھی مرتبہ سوال کیا تو تیرا متھا جو ہے وہ خراب ہو گیا, تیرا دماغ خراب ہو گیا, اور تو مجھے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو ہم بھی تو اپنا اس پیریڈ کو یاد کر لیں, کچھ بھی نہیں تھے, بے وقوف تھے, پتہ نہیں جاہل تھے, نادان تھے, ضدی تھے, کیا کچھ تھے, انہوں نے برداشت کیا تھا. تو اٹس ٹائم کہ ہم اس گیپ کو فل کریں, ہم اس رکاوٹ کو دور کریں, ہم اس ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم ان کی سنیں, ان کو عزت دیں, ان کو احترام دیں. اور ماں باپ کی جو خدمت کر جائے گا وہ کامیاب ہے, اور جو ماں باپ کو ناراض کرے گا, ماں باپ کو چھوڑے گا, وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا, آخرت میں بھی. حدیث شریف میں آتا ہے بعض گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے, جن میں ایک ہے ماں باپ کو ستانے کی بھی سزا. تو کوئی تصور جنریشن گیپ کا نہ رکھیں, ماں باپ اور اولاد کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ڈسکشن کریں, گپ شپ لڑائیں, بات چیت کریں, احترام کے ساتھ کریں, ان کو آن بورڈ لے کی کوشش کریں, اپنی منوا بھی لیں ان سے, اس کا بھی طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا. مگر یہ اکیڈیمکلی ہمیں کوالیفیکیشن مل جائے الگ شے ہے,
ہم کہیں گے یہ بالکل جاہل لوگ ہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یہ انداز بالکل قطعاً درست نہیں ہے. اور مجھ سے زیادہ بھی تو کوئی اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہوگا، مجھ سے زیادہ بھی تو کسی کے پاس مہنگے گیجٹ ہوں گے، مجھ سے زیادہ بھی تو ٹیکنالوجی میں کوئی ساؤنڈ ہوگا، تو وہ مجھے کیا کہے گا پھر؟ تو پھر میں جاہل ٹھہروں گا، ظاہری بات ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. تو پھر تو یہ تصور کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ کر اگر لے کر چلیں گے تو یہ گیپ انشاءاللہ پھر کر سکیں گے. جی تھینک یو ویری مچ رابن شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کی your words of wisdom have definitely motivated us and all the students here. بہت اچھا لگا سر، اور وہ یہی ہے اسی دعا کے ساتھ سر میں آپ سے زیادہ چاہوں گا کہ سر آج کل کی اس مٹیریلائزڈ ورلڈ میں اگر ہم صرف پیار اور محبت کے کچھ جملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بول دیں تو یہی بہت اچھی بات ہے. کووڈ آپ نے سر فیس بک کی بات کی تھی، میں کووڈ میں صرف سب لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ کووڈ میں آپ لوگ جو سب اکٹھے رہے وہی آپ کی زندگی کا محور ہے. وہی لوگ ہیں جو آپ کی زندگی، جو ایک گھر کے ساتھ تھے، اکٹھے تھے، اور آپ کو بند کر دیا، پوری دنیا بند ہو گئی اور آپ ادھر ہی بند ہیں. تو آپ کی سمجھ لیں کہ یہی وہ دنیا ہے جو آپ کے لیے ہے، اور آپ اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو جو کچھ کر سکتے ہیں کر دیں. آپ کی اولاد ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، انہی کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنی ہے. اور جنریشن گیپ کی آپ نے بالکل صحیح سر فرمایا کہ وہاں پہ مقابلے کی بات نہیں ہے سر، یہ مقابلے کی بات نہیں ہے، یہ پیار اور محبت کی بات ہے. اور پیار اور محبت سے ہی یہ چیزیں، یہ رشتے جوڑے جاتے ہیں. اور رشتے جوڑے جانے کا مقصد سر، میری والدہ مرحومہ ایک بات کہتی ہوتی تھی کہ جی زندگی صرف پیار سے جیتی جاتی ہے. تو کہتے تھے اگر پیار سے نہ جیتی جائے تو اماں کہتی ہوتی تھی انکریز دا ڈوز. تو انکریز دا ڈوز ہم شاید سر ڈوز انکریز نہیں کرتے، اور ہم اپنی میں آ جاتے ہیں. اگر وہی پیار کی ڈوز بڑھا دیں گے تو پیار سے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی جیتی جائے گی. اور انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ سر میں اس کو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اسی دعا ہم ان سے کریں کہ ہم جنت میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوں، اور انہی لوگوں کے ساتھ ہی اپنی ساری کی ساری باقی کی زندگی ہم اس طرح ان کے ساتھ جنت میں گزارنے کے خواہش مند ہوں. یہی سر دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. سر اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، کل ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے the dilemma of مسلم یوتھ. ان کا ہم ہے کہ جی آج کے نوجوان کا کیا مسئلہ ہے. اور اوریہ مقبول جان صاحب کل ہمارے ساتھ ہوں گے اینڈ ہی وڈ بی ٹاکنگ آن دس ایشو. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی لرننگ سپیریئر لائف اسٹائل سے میں آپ سے خداحافظ چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ شجاع صاحب، بہت شکریہ شجاع الدین صاحب فار کمنگ ہیئر سر. اینڈ آپ کی محبتوں کا، پیار کا بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.